بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 387 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ایک دوسرے سے ناراض ہونے کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم جس باب کو پڑھنے جا رہے ہیں اس باب کا عنوان تو باب الرجل یہجر اخاہ سے قائم ہے، یعنی کہ یہ باب اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو اپنے بھائی سے بول چال بند کر دیتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اسی کو ہم اپنے عرف میں ایک دوسرے سے ناراض ہونا بولتے ہیں کہ بات چیت بند ہو جائے۔ تو اب اس حوالے سے ہم پڑھیں گے کہ کتنے دن تک کی گنجائش ہے کہ مسلمان آپس میں ناراض رہیں، بات چیت نہ کریں، خفا رہیں، تو اس کی کہیں گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ آج کے سبق میں ہم گفتگو کریں گے۔ تو بہرحال اس پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک ذکر کی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے احناف کا نظریہ بھی لکھا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن عطاء ابن یزید عن ابی ایوب الانصاری صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيورد هذا ويورد هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی ہے کہ وہ فرماتے ہیں ہمیں ابن شہاب زہری نے عطاء بن یزید سے بیان کیا ہے اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک ملاقات کر لیں، یعنی بول چال بند کر لیں۔ اور امت میں اسی طرح جو ہے وہ ہیں کہ ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں، ان سے بہتر وہ آدمی ہے جو سلام کے ساتھ ابتدا کریں۔ تو قال محمد وبهذا ناخذ لا ينبغي الهجرة بين المسلمین۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے ذکر کرنے کے بعد اپنا نقطہ نظر واضح کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم اسی پر عمل کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان 3 دن سے زیادہ ترک ملاقات یعنی بول چال جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب اس بات میں ایک اثر ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جسے نقل کیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان بھائی سے ناراض ہونا اور جدائی اختیار کرنا 3 دن سے زائد یہ جائز نہیں ہے کہ جب وہ آپس میں ملاقات کریں تو ان میں سے ایک ادھر کو منہ کر لے، دوسرا ادھر کو منہ کر لے۔ ان دونوں میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو سلام کہے، پہل کرے سلام کرنے میں۔ تو اب اس حدیث سے مسلمان سے مطلقاً جدائی کا حکم یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ حکم مطلق نہیں ہے، یہ اس ناراضی کا حکم ہے جو صرف دنیاوی معاملات سے پیدا ہو، اور اگر عذر شرعی کی وجہ سے مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بھی اگر وہ کلام نہیں کرتا تو یہ جائز ہے، جس پر کثیر شہادتیں وہ موجود ہیں۔ اچھا، اسی طرح مسلم شریف میں تو اسی حدیث کا عنوان اور ترجمۃ الباب جو ہے وہ یوں نقل کیا گیا ہے کہ باب تحریم الحجر فوق 3 ایام بلا عذر شرعی، یعنی 3 دن سے زیادہ جدائی جو ہے وہ حرام ہے جبکہ عذر شرعی کے بغیر ہو، یعنی کسی شرعی عذر کے بغیر دنیاوی کسی مفاد کے لیے ایسا ہو۔ اگر عذر شرعی کی وجہ سے ناراضی اور جدائی وہ 3 دن سے زیادہ بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس ناراضی کا مقصود یہ ہے کہ جو مسلمان بھائی خلاف شرعی حرکت پر جمع ہوا ہے اور اس کو اس جدائی سے عبرت معلوم ہو جائے اور وہ توبہ کر لے، اس لیے بندہ اس سے دور ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف کی شرح میں علامہ ابو عبداللہ محمد بن خلفہ دستانی ابی مالکی نے اکمال المعلم نے اس مسئلے کی وہ وضاحت کی ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ
جدائی سے مراد وہ جدائی ہے جو لوگوں کے درمیان کسی عیب یا غصہ یا کسی ایسی تقصیر کی وجہ سے ہو جو کس معاشرے کے حقوق میں سے ہے، سوائے اس کے کہ جو جانب شرع سے ہو، کیونکہ جدائی اہل بدعت سے ہمیشہ ہونی چاہیے جب تک کہ ان کی توبہ ظاہر نہ ہو جائے۔ اسی طرح کعب بن مالک اور ان کے ساتھی جب غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جدائی کا 50 راتوں کے لیے حکم دیا، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے 1 ماہ کے لیے جدائی اختیار کی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدائی اختیار کی، یہاں تک کہ انہوں نے توبہ کی۔ اور ایک جماعت صحابہ کی ایک ایسی بھی ہے جو دوسرے سے جدائی میں ہی ان کا وصال ہو گیا۔ تو اب یہ مذکورہ واقعات جو ہیں ان میں جدائی وہ شرعی امور کی وجہ سے تھی، جیسا کہ کعب بن مالک سے جدائی وہ عتاب کی وجہ سے تھی کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرے، کیونکہ ان سے دوسرے صحابہ کرام کے لیے بھی ایک قسم کی تنبیہ ہو گئی کہ ایسے جرم کی معافی وہ سخت ہے۔ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جدائی تھی وہ واقع صحاح میں ہے، جبکہ بخاری میں بھی موجود ہے، اور اس کی وجہ وہ شرعی عذر ہی تھا، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام عبداللہ رکھی تھی، لہٰذا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن زبیر کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور ان کی غلطی وہ حقوق جو ہیں وہ والدین کے قبیلے سے بنتی تھی۔ اگر وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کرتے ہیں حقوق کے اعتبار سے، تو اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مہاجرت فرمائی تاکہ آئندہ کے لیے ایسی جو ہے وہ غلطی کرنے کی جرات نہ کریں۔ اور یہی ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبداللہ بن زبیر سے مہاجرت جو ہے اس کا ذکر صحاح میں اور غیر صحاح میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو اب اس کی تفصیل تو بہت سی کتابوں میں ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ بخاری شریف کے حوالے سے اس واقعے کے خلاصے کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ اصل میں امام بخاری اپنی سند کے ساتھ عوف بن طفیل سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خبر دی گئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بے کی تھی یا کسی کو کوئی عطیہ دیا تھا، تحفہ دیا تھا تو یا کوئی چیز بیچی تھی، تو اس کے متعلق عبداللہ بن زبیر نے یہ کہا ہے کہ بخدا حضرت عائشہ رک جائیں ورنہ میں ان کو تصرف کرنے سے روک دوں گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا واقعی اس نے یہ کہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے ایسا ہی کہا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے میری یہ نظر ہے کہ میں ابن زبیر سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ جب ترک تعلق کی مدت طویل ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے متعلق سفارش کرائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میں ان کے متعلق کوئی سفارش قبول نہیں کروں گی اور اپنی نظر باطل نہیں کروں گی۔ جب یہ ترک تعلق بہت طویل ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت مصور بن مخرمہ اور حضرت عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث یہ دونوں جو ہیں وہ ان سے کہا کہ میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم دونوں مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے چلو، کیونکہ ان کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ مجھ سے قطع تعلق کرنے کی نظر مانے۔ تو حضرت مصور اور حضرت عبد الرحمن اپنی اپنی چادروں میں لپٹے ہوئے گئے اور حضرت عائشہ سے آنے کی اجازت طلب کی اور کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا ہم آ سکتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آ جاؤ۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ہم سب آ جائیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں تم سب آ جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ علم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ عبداللہ بن زبیر بھی ہیں۔ جب یہ سب داخل ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن زبیر حجاب کے اندر چلے گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ لپٹ گئے اور رونے لگے
کیونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھانجے بھی تھے اور ساتھ وہ بیٹے کا رشتہ بھی تھا، تو محرم تھے ان کے، تو وہ رو کر جیسے بیٹا ماں سے جو ہے وہ معافی مانگتا ہے تو ایسے آپ رونے لگے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ کو قسم دینے لگے اور کہنے لگے کہ آپ جانتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترک تعلق سے منع فرمایا ہے، اور یہ کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کا اپنے بھائی سے ترک تعلق کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جب انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت اصرار کیا اور پھر حرج کا بیان کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رونے لگیں اور اپنی نظر کا ذکر کیا اور کہا میں نظر مان چکی ہوں، اور نظر کا معاملہ جو ہے وہ بہت سنگین ہے۔ تو وہ دونوں پھر اصرار کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کر لی اور اپنی نظر کے کفارے میں 40 غلام آپ نے آزاد کر دیے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نظر کو یاد کر کے روتی تھی، یہاں تک کہ آپ کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتا تھا۔ تو بہرحال یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی یہ بخاری شریف کے حوالے سے سنائی، اور اصل حدیث میں جو ذکر ہے وہ مسلمانوں کا آپس میں دوری اختیار کرنا ہے، جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، اور 3 دن سے زیادہ ناراضی اور قطع کلامی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ لیکن اس میں بھی ایک بحث ہے، وہ یہ ہے کہ کیا 3 دن تک قطع کلامی جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگر جائز ہے تو پھر 3 دن تک یہ جائز کیوں ہے، اور نہیں ہے تو اس کا تو حکم آپ نے پڑھ لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر جو ہے وہ منع فرمایا ہوا ہے، 3 دن سے زیادہ قطع کلامی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اب اس حوالے سے جو میں نے اگلا موضوع ہے کہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ 3 دن تک آپس میں جدائی اگر ہے تو یہ کیوں ہوتی ہے، اور پھر صلہ رحمی اور قطع رحمی کرنے والوں کے ثواب کیا ہیں، ان کے متعلق عذاب کیا ہیں، تو یہ ایک تفصیل طلب بحث ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم آئندہ گفتگو کریں گے۔ آج ہم اپنے سبق کو یہیں پہ موقوف رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔